الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے شہزادوں کے لیے، صاحبزادوں کے لیے، آپ کی صاحبزادیوں کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے جو عمل، جو وظیفہ، جو ورد بتا رہا ہوں، وہ کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ لیں اور ایک لفظ ہے جو پڑھنا ہے، اس لفظ کے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے، جو مقصد آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، جو تمنا اپنے دل کے اندر رکھیں گے، جو آرزو آپ کی ہوگی، جو خواہش ہوگی آپ کی، لیکن ناظرین کرام یاد رکھیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، مقصد برا نہیں ہونا چاہیے۔ خواہش، تمنا بری نہ ہو، نیک ہو، اچھی ہو، بھلائی والی ہو۔ جو نیک خواہش آپ رکھیں گے، جو تمنا رکھیں گے، جو آرزو رکھیں گے، روٹھے ہووں کو منانے کی تمنا ہے، بگڑے کاموں کو سنوارنے کی تمنا ہے، رزق روزی کی تمنا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کی تمنا ہے، رزق کی کشائش کی تمنا ہے، فراخی نعمت کے لیے تمنا ہے، دولت کی فراوانی کی تمنا ہے، رزق میں، مال و جان میں برکتوں کے لیے تمنا ہے، مقدمات میں کامیابیوں کے لیے تمنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کی تمنا ہے، رشتہ داروں میں، برادری میں اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی تمنا ہے، دنیا کے اندر منصب عظیم پانے کی تمنا ہے، کاروبار اچھا چلانے کی تمنا ہے، آپ کو بیماری سے شفا کی تمنا ہے، جھنجھٹوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارے کی تمنا ہے، جاب حاصل کرنے کی تمنا ہے، شاپ، دکان زیادہ گاہکوں سے بھری رہے اور گاہکوں کا رش رہے، اس بات کی تمنا ہے۔ آپ کو تمنا ہے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی تمنا ہے۔ آپ کو تمنا ہے اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اس کی تمنا ہے۔ آپ کو حج کرنے کی تمنا ہے، عمرہ پر جانے کی تمنا ہے، کوئی بھی سعادت حاصل کرنے کی تمنا ہے، غرض کہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی تمنا ہے جو آپ کی محنت سے، آپ کی ریاضت سے آپ کو حاصل نہیں ہو پا رہی، بڑی کوششیں کیں، لاکھوں جتن کیے، لاکھوں کوششیں کی، بے سود ہوئیں،
رائیگاں چلی گئیں. اگر اس طرح کے حالات بھی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو نام میں بتانے لگا ہوں، جو اسم مبارک بتانے لگا ہوں، سر سجدے میں رکھیں. حضرت مشہدی صاحب سر سجدے میں رکھیں اور اس لفظ سے، اس نام سے اللہ کو پکاریں. پکارنا آپ کا کام ہے، آپ کی پکار کو سننا عرش عظیم کے مالک کا کام ہے. آرزو اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنی التجا پیش کرنا اللہ کے دربار میں آپ کا کام ہے، اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے اور پھر عرض کرے، مولا میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرا بندہ عاجز تیرے در کا فقیر ہوں. فقیر تجھ سے نہ مانگے تو کہاں سے مانگے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مولا کریم میری مدد فرما، میرا یہ مقصد ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے. یا الہی بحرمتی سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار کے صدقے سے میری یہ خواہش، میری یہ تمنا، میری یہ آرزو پوری فرما دے. الہی مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے. آپ اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، اور کسی بھی نماز کے بعد صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے سجدے میں سر رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کو اس نام سے پکاریں جس نام سے میں بتانے لگا ہوں. کہاں کہاں سے رزق آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، کہاں کہاں سے مرادیں پوری ہوں گی پتہ ہی نہیں چلے گا. رزق روزی کہاں کہاں سے آ رہی ہے، نعمتیں کدھر کدھر سے آ رہی ہیں، کامیابیاں قدم چوم رہی ہیں، خوشیاں آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال رہی ہیں، اور برکتوں کی برسات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیسے ہو رہا ہے. پتہ چلے کیسے؟ جب دینے والا اللہ ہو، مانگنے والا اللہ کا بندہ ہو، تو پھر ٹل نہیں رہندی، ٹل نہیں رہندی. وہ جب کرم فرماتا ہے تو دیر نہیں لگتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیر نہ لگے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے، فضل و کرم فرما دے، میری یہ تمنا، میری وہ تمنا پوری ہو جائے. وہ تمنا جس کو پورا کرنے کے لیے آپ سر پٹک پٹک کے تھک گئے ہیں، ماتھے گھسا گھسا کے تھک گئے ہیں، چل چل کے تھک گئے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، لیکن تمنا پوری نہیں ہو رہی. یہ تمنا آپ کی کسی بنگالی نے پوری نہیں کرنی، یہ کسی جاہل عامل نے پوری نہیں کرنی، یہ تمنا کسی ایرے گیرے نتھو پھتے خیرے نے نہیں پوری کرنی. یہ تیرے دل کی جو تمنا ہے، تیرے دل کی جو آرزو ہے، تیرے دل کی جو نیک خواہش ہے، یہ پوری کرنی ہے تو عرش عظیم کے مالک نے کرنی ہے. عرش عظیم کے مالک نے کرنی ہے، پروردگار عالم نے کرنی ہے، رب مصطفیٰ نے کرنی ہے. پروردگار عالم، وہ رب مصطفیٰ، وہ مالک ارض و سما، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کی رحمت، جس کی کرم نوازی روز ازل سے روز ابد تک جاری و ساری ہے، جس کی رحمتوں کے، کرم نوازیوں کے خزانے اتنے بھرے پڑے ہیں کہ پوری کائنات میں تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں. اور کمی آئے بھی کیسے؟
کمی آئے بھی کیسے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، راز کے کائنات ہے۔ اسی سے مانگو، جب بھی مانگو اسی سے مانگو۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، گھر سے پاک ہے، محل سے پاک ہے، بنگلے سے پاک ہے، یہ دنیاوی آسائشیں، سہولتیں اور یہ بڑی بڑی یہ جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے استعمال میں نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے استعمال میں ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی۔ گاڑی ہے اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی، جہاز ہے وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، رزق روزی ہے وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، سونا چاندی نوادرات ہیں وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انگور تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کی نہیں بنایا بندیا خدا نے تیرے واسطے۔ پھر بھی تو رب دا شکر نہیں گزاردا، بندہ ہو کے رب دا تو عبادت نہیں گزاردا، شکر نہیں گزاردا۔ تو یہ ساری چیزیں کائنات ارضی کی انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو بھائی اپنے پروردگار عالم سے مانگو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرو، دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کرنا ورنہ پریشانی آ جائے گی، دل ٹوٹ جائے گا۔ اپنی ساری امیدیں یقین اعظم کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف رکھیں۔ بھئی اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی منشا ہوگی تو ہوگا۔ بندہ تو کوشش کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے، لیکن اصل کرم فرمانے والا اللہ ہے۔ تو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے یقین کو مضبوط کیجئے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ ذکر الہی دلوں کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کسی نے کہا کہ جی بہت دولت ہے، بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، طبیعت اداس ہے، بے چین ہے، اضطراب کے بھنور میں ہے، پریشانی ہے، ڈگمگاہٹ ہے، جیسے پنچھی پنجرے کے اندر پر مارتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، ایسے ہر وقت گھر کے اندر دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ خدا کی قسم قرآن زندہ باد ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی زندہ باد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کے مخلصین بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر بہاریں دیکھو، سر کی آنکھوں سے کرشمے دیکھو گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کسی بھی نماز کے بعد اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیں، عجز و انکساری کے ساتھ سر سجدے میں رکھ دیں۔ میں جو عمل بتانے لگا ہوں صرف 21 مرتبہ اس لفظ کو آپ نے پڑھنا ہے، only 21 times۔ 21 مرتبہ پڑھنا،
میری بہن کا، میرے بھائی کا، میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان کا، بچے، بوڑھے، نوجوان، کوئی بھی فرد کسی بھی عمر کا ہے، ساری امیدیں، یقین، تمنائیں اللہ کے ساتھ جوڑ کے یقین اعظم کے ساتھ سر سجدے میں رکھے. خدا کی قسم سر سجدے سے اٹھے گا، بعد میں اللہ دعا پہلے پوری فرما دے گا، پہلے پوری فرما دے گا. تیری ہر دعا مقبول ہوگی اگر چاہتے ہو میری ہر دعا مقبول ہو، ہر تمنا مقبول ہو، ہر آرزو مقبول ہو، ہر خواہش پوری ہو، اور ہر نیک خواہش پوری کروانی ہے. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، آپ اس کی تمنا رکھیں دل کے اندر، ارادہ رکھیں ذہن کے اندر، اپنے مقصد کو دل کے اندر رکھیں. اللہ رب العزت کی قسم مانگنا بندے کا کام ہے، عطا فرمانا اللہ کا کام ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی زندگی کے مختلف شعبہ جات، تمام شعبہ ہے زندگی کے جتنے معاملات ہیں، آپ کسی معاملے کے لیے آپ اس عمل کو کریں. آپ کے اوپر جادو چلا ہوا ہے، سایہ ہے، اسیب ہے، سحر ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، کوئی معاملہ ہے، بس نماز کے بعد سر سجدے میں ہونا چاہیے، سر سجدے میں ہونا چاہیے، سر سجدے میں ہونا چاہیے. اور 21 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. عمل کو مکمل سنیں، ترکیب سنیں، طریقہ سنیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. اللہ خدا کی قسم رنگ لگا دے گا، وہ رنگ لگانے پر قادر ہے. بے رنگ زندگی میں رنگ بھر جائیں گے، پریشان زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، سکون آ جائے گا. آپ کسی بھی حوالے سے کامیابی چاہتے، کامرانی چاہتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر رکھنا ہے سجدے کے اندر، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاد رکھیں، بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلی اور آلے نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ لام کے نیچے دونوں مقامات پر زیر ہے. کیوں جی علامہ صاحب؟ تو صلی پڑھا جائے گا کہ صلی پڑھا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 11 مرتبہ اول آخر درود پاک، اور 21 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام جو ہے اس کو پکارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. آپ سکرین پر یا ارحم الراحمین کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو وظیفے کو آپ نے پڑھ لینے. 21 مرتبہ پڑھنے پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ اول آخر 11 بار درود پاک، 21 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، مولا میری یہ خواہش، میری یہ چاہت، میری یہ تمنا، میری یہ آرزو، میری یہ امید اللہ پوری فرما دے. اللہ رب العزت آپ کی امید کو، یقین کو پورا فرما دے گا. یہ سر سجدے میں ہے. نیت اور مقصد جو ہے، اپنے مقصد اور ارادے کو اپنی نیت کے اندر رکھیں. نیت ہو کہ میرا یا اللہ یہ مقصد پورا کر دے، یہ میری تمنا پوری کر دے، یہ میری امید پوری کر دے، میری آرزو، میری خواہش پوری کر دے، میری تمنا پوری فرما دے. تو بس پڑھنا آپ کا کام ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین.
یہ آپ کریں، اس کی اجازت ہے، پوری امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ کو سونے سونے ناموں سے پکارا کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ میں آپ نے درود پاک لکھنا ہے، یا پھر یا ارحم الراحمین لکھ دیں، یا ماشاءاللہ لکھ دیں۔ جتنا خوبصورت لفظ لکھیں گے اسی طرح کا اجر و ثواب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا کرتا ہے آپ کو، کوئی تنگ کرتا ہے، ان کو سلام کر دیا کریں۔ یہ میری نصیحت ہے۔ جب بھی کوئی بولتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی خاندانی تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی گالی دے، برا کہے، آپ اس کو سلام کر دیں، اس کو کہیں جی ہمیں اجازت نہیں ہے کچھ برا کہنے کی۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی لفظ بولیں تو اچھا بولیں، جب کچھ لکھیں تو اچھا لکھیں۔ تو یا ارحم الراحمین لکھ لیں، یا پھر یا اللہ لکھ لیں، یا پھر درود پاک لکھ لیں۔ کمنٹ کے اندر یہ لکھ دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سب کے بیڑے پار فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جتنے آئے ہیں اللہ سب کی حاجات کو، نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ بس جڑے رہیں خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پیغامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی اجازت ہے، اور جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں ان سب کو اجازت ہے۔ بس کمنٹ میں یا ارحم الراحمین یا پھر یا اللہ یہ لکھ کے آپ سینڈ کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔